ڈاکٹر انجم طاہرہ صاحبہ، اسلامک ہسٹری میں جو والدین کی خدمت کے حوالے سے مثالیں ملتی ہیں ان کو ذرا آپ بتائیں گے، اور اس کے عوض میں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے عوض میں جو کامیابیاں انسان کو ملتی ہیں وہ ذرا بتائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جیسے کہ قاری صاحب نے تلاوت میں جو آیت کریمہ پڑھی جس میں بتایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ اف بھی نہ کرو جب تم ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاؤ، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک انتہا ہے اف کرنا۔ جی۔ اور جیسے شرک کے بعد فرمایا کہ دوسرا برا کام یہ کہ ماں کے ساتھ اگر آپ اس کی خدمت نہیں کرتے ہو، احسان نہیں کرتے ہو، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو ایک انتہا ہے اس کی اگر ہم دوسری انتہا دیکھیں تو وہ شخص جو اس کے بالکل برعکس کرتا ہے، ماں باپ کی اور والدہ کی خدمت میں، تعظیم میں، اس کی اطاعت بجا لانے میں یا اکرام کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں برتتا، تو پھر اس کے لیے فضل کی کتنی بارش ہوگی، اس کے لیے کرم نوازی کتنی ہوگی، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے سائے کتنے ہوں گے۔ ہم اپنے عصر حاضر میں بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں، کہ کچھ ایسے لوگ زبان زد عام ہو جاتے ہیں اور وہ عکاسی کرتے ہیں زبان خلق نکارہ خدا کی، جی، اس قول کی کہ فلان کی ترقی اس پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اس کی ماں یا دونوں کی دعا اور ان کی خدمت بجا لانے کی وجہ سے ہے۔ جی، گویا اس کو خاص طور پر ایک اس کے اوپر اعزازی طور پر اس کو ٹیگ جو ہے وہ یہ مل جاتا ہے، اور جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک اتنا آفاقی رشتہ ہے جس کی عظمتیں جو ہیں، واقعات، تاریخ جو ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے دوران یہ پوچھا کہ میرے ساتھ جنت میں ہمراہی کون ہوگا، میرا رفیق کون ہوگا، میرے ساتھ کس کی مصاحبت ہوگی؟ تو فرمایا ایک قصاب۔ تو یقینی طور پر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ اس میں ایسا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کا مصاحب ہوگا یا دوست ہوگا اور ان کے ساتھ ہوگا۔ تو خواہش ظاہر کی ملنے کی، اور جب ملاقات ہوئی وہ ایک دکان پہ بیٹھا اپنی پہ کام کر رہا، اور جب رخصت ہونے لگا اس نے گوشت کا تھوڑا سا پیس پکڑا تو اس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو کیا میں آپ کی میزبانی سے مستفیض ہو سکتا ہوں؟ تو اس نے اوکے کیا۔ تو اس کے گھر گئے، اس نے گھر جا کر گوشت کو بنایا، پکایا، روٹی بنائی اور ایک ضعیف خاتون کو کھلانے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری والدہ ہے، ضعیف ہے، جب میں گھر آتا ہوں تو اس کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں، اس کا منہ ہاتھ دھویا۔ فرمایا کیا اس کام کے لیے کسی اور کو آپ یہ خدمت نہیں دے سکتے؟ نہیں، یہ میری ماں ہے، اس سے مجھے جنا ہے، اس سے میرے لیے تکالیف صحیح ہیں، تو مجھے اس کا کام اپنے ہاتھ سے کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو اس ساری خدمت کے بعد ماں کان میں کچھ کہنے لگی تو حضرت موسیٰ نے استفسار فرمایا، تو انہوں نے کہا یہ کچھ بولتی ہیں جس کی مجھے تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ تمہارا دوست جنت میں یا تمہارا ساتھی جنت میں اللہ کا نبی موسیٰ ہو، تو کیسے ممکن ہے یہ؟ تو حضرت موسیٰ مسکرائے اور فرمایا کہ میں ہوں اللہ کا نبی اور میں تمہارے ساتھ، یہ مجھے بشارت ملی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اسی طرح ہماری تاریخ میں اور کئی ایسے خوبصورت واقعات ہیں۔ حضرت اویس کرنی جو وارفتگان محبت کے برگزیدہ بندوں میں سے، خیر التابعین میں سے ہیں، اور جن کے خمیر میں عشق و محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رچا بسا ہے۔ ان کی ایسی محبت تھی مگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری ملاقات نہ کر سکے، اور یقیناً اس کی وجہ ان کی وہ بزرگ والدہ تھی جس کی خدمت پر وہ مامور تھے۔ اور روایات میں اور احادیث میں، صحیح احادیث میں جو واقعات مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا کہ اویس بن عامر سے ملنا وہ قرنی ہے،
جی اور ان سے امت کے لیے دعا کروانا. تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ تاریخ ان سے بھری پڑی ہے.